ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرا نام عائشہ ہے، میری عمر 50 سال ہے۔ میرے ابا کھیتی باڑی کرتے تھے اور اماں لوگوں کے گھروں کا کام کرتی تھیں۔ ہم غریب ضرور تھے مگر میں بہت خوبصورت تھی، لمبے گھنے بال، تیکھے نین نقش۔ اماں خود گھروں کے کام کرتی تھیں مگر مجھے سخت مشکل آنے پر بھی کبھی باہر نہیں نکالا تھا۔ اماں کا کہنا تھا میری خوبصورتی کی وجہ سے کہیں میں کسی مصیبت میں نہ پڑ جاؤں۔ ہم سرگودا کے ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ میں اکلوتی بہن تھی اور ایک چھوٹا بھائی تھا۔ ہمارا گاؤں بہت خوبصورت تھا۔ مکان کچے تھے مگر پرسکون ماحول تھا۔ ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی۔ گاؤں کا ایک کونا جتنا خوبصورت تھا، دوسرا کونا اتنا ہی خوفناک تھا۔ گاؤں کے دوسری طرف ایک بہت بڑی حویلی تھی۔ حویلی بہت پرانی تھی، شاید وہاں کے شہزادوں نے بنائی تھی۔ حویلی کے بارے میں پورے گاؤں میں بہت خوفناک باتیں سننے میں آئی تھیں۔ کہا جاتا تھا کہ گاؤں کی اس حویلی میں ایک جن زادہ رہتا ہے جو ہر خوبصورت لڑکی کو اپنی دنیا میں قید کر لیتا ہے۔ اماں نے کبھی کسی کے گھر زیادہ آنے جانے نہیں دیا تھا، لیکن مجھے اس حویلی میں جانے کا بہت تجسس تھا۔ اکثر اماں سے کہتی کہ وہاں تو جن زادیاں بھی ہوں گی، کاش میں بھی اس محل میں جا سکتی۔ اماں ہر بار مجھے جھڑک دیتی اور کہتی، جن جس پر عاشق ہو جائیں اس کی جان تا عمر نہیں چھوڑتے اور ان کو تکلیف بھی بہت دیتے ہیں۔ میں اماں کی باتوں پر اکثر تو گھبرا جایا کرتی تھی اور اکثر ہنسی میں ٹال دیتی۔ ابا کے دوستوں میں بہت سے ایسے دوست تھے جو غلط کاموں میں ملوث تھے۔ ابا بھی ان کے ساتھ رہ رہ کر ان جیسے بن گئے تھے۔ ہر وقت شراب پینا، ہر وقت جوا کھیلتے رہنا ابا کا روز کا کام بن گیا تھا۔ ابا کو جوئے کی بہت بری لت لگ گئی تھی۔ ابا گھر میں آتے اور اماں سے پیسے لے کر چلے جاتے۔ اماں جو ہر وقت محنت کرتی رہتی تھیں، اب تو ابا کو پیسے دیتے دیتے تھک گئی تھیں، لیکن ابا کی جوئے کی لت کبھی نہ ختم ہوئی۔ اماں نے پیسے دینے سے انکار کیا تو ابا اب گھر کی چھوٹی موٹی چیزیں بیچ کر جوئے میں ہارنے ہوئے پیسے اتارنے لگے۔ اماں ہر وقت پریشان رہتی تھیں۔ اماں نے اپنے دم پر مجھے 10 جماعتیں پاس کروائیں۔ میں گاؤں کے تمام بچوں کو ٹیوشن پڑھایا کرتی تھی۔ گاؤں میں ایک پرائیویٹ اسکول تعمیر کیا گیا۔ جس جگہ اسکول تعمیر کیا گیا وہاں سنا جاتا ہے کہ پرانے وقتوں میں قبرستان ہوا کرتا تھا جو اب ختم ہو چکا تھا، لیکن اب بھی لوگ بہت باتیں کرتے تھے کہ وہاں پرانی قبروں کا سایہ ہے۔ میں نے اماں سے بات کی کہ میں اس اسکول میں نوکری کر لوں تاکہ کچھ مزید پیسے گھر آ سکیں۔ اسکول حویلی سے کچھ دوری پر تھا۔ جب اماں کو اس بات کا علم ہوا تو اماں نے صاف انکار کر دیا اور بولیں کہ جنوں کے حوالے کرنے سے بہتر ہے کہ میں تجھے گھر پر ہی بٹھا کر رکھوں۔ بہت سمجھانے کے بعد بھی اماں نہ مانی تو میں نے بھی ضد پکڑ لی کہ میں اب گھر نہیں بیٹھنا چاہتی۔ تھک ہار کر اماں مان ہی گئیں۔ مجھے اسکول میں اچھی تنخواہ پر نوکری مل گئی تھی۔ گھر آئے پیسے کسے اچھے نہیں لگتے۔ گرمیوں کی دھوپ اور دوپہر کا وقت تھا۔ مجھے اسکول میں کسی کام سے رکنا پڑا۔ بچے، ٹیچرز سب جا چکے تھے۔ پورا اسکول خالی پڑا تھا، جہاں صرف میں پورے اسکول میں گھوم رہی تھی۔ ایک دم میرے آس پاس عطر کی بہت تیز خوشبو آنے لگی۔ میں ایک دم حیران ہوئی کیونکہ مجھے خوشبو لگانے کی عادت نہیں تھی، پھر بھی مجھے خوشبو آ رہی تھی۔ ایک دم میرا سر بہت برے طریقے سے چکرانے لگا، میرے کندھے بہت بھاری ہو گئے۔ میری اماں ہمیشہ ایک بات سکھاتی تھیں کہ اگر کبھی دل بے چین ہو اور سر بھاری ہونے لگے تو جلد سے جلد آیت الکرسی پڑھ لینی چاہیے۔ میں نے جلدی سے آیت الکرسی پڑھی اور جلدی سے گھر کے لیے نکل گئی۔ اس دن کے بعد کئی روز مجھے سخت بخار رہا، لیکن میں نے اسکول جانا نہیں چھوڑا تھا۔ گھر آ کر میں نے اماں کو کچھ نہ بتایا اور خاموشی سے کمرے میں چلی گئی۔ اماں کمرے میں آئیں تو ایک دم چیخ اٹھیں اور مجھے کہنے لگیں کہ تم کس طریقے سے نماز پڑھ رہی ہو؟ کیا تم نہیں جانتی کہ خانہ کعبہ کس طرف ہے؟ میں ایک دم ہوش میں آئی اور غور کیا تو میں نے جلدی سے جائے نماز کعبہ رخ کی اور نماز ادا کرنے لگی، لیکن نماز کے درمیان بھی مجھے اپنی حرکت پر حیرت ہوتی رہی کہ یہ مجھے کیا ہو گیا تھا، میں نے کیوں ایسے نماز پڑھنا شروع کر دی تھی۔ سارا دن ایسے ہی سوچتے سوچتے گزر گیا تھا۔ اب تو دماغ پھٹنے کے قریب تھا۔ اگلے روز میں اسکول گئی۔ جیسے ہی کلاس میں داخل ہونے لگی تو کلاس کے باہر 2 بچے بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ اس اسکول پر سایہ ہے، 10ویں کلاس کی ایک خوبصورت لڑکی کل سے اسکول سے غائب ہے۔ میں ایک دم چونک گئی۔
میرے ماتھے پر بہت سا پسینہ آنے لگا اور میں جلدی سے کلاس میں چلی گئی۔ آج موسم کچھ بہتر تھا، لیکن آج پھر میں لیٹ ہو گئی کیونکہ کلاس کا کچھ کام کرنے والا تھا۔ اسکول میں میرے ساتھ کام کرنے والے ایک سر اچانک سے میرے آفس کے باہر آ کر کھڑے ہو گئے اور مجھے آوازیں دینے لگے۔ میں ایک دم مڑ کر دیکھا تو میرے سر وہاں کھڑے مجھے ہی گھور رہے تھے۔ مجھے بہت حیرت ہوئی کیونکہ سب لوگ تو اسکول سے جا چکے تھے۔ میں اپنے کام میں مگن ہو گئی جب وہ چلتے ہوئے آگے آئے اور بولے کہ آپ ابھی تک گھر کیوں نہیں گئیں؟ میرا وجود کانپنے لگا تھا۔ مجھے ہاشم سر سے بہت خوف محسوس ہونے لگا کیونکہ آج وہ بہت عجیب نظروں سے گھور رہے تھے، لیکن یہ سب میرے لیے بہت حیرت کی بات تھی کیونکہ ہاشم سر نے آج تک کبھی بھی مجھ سے یا کسی بھی ٹیچر سے ایسے بات نہیں کی تھی۔ لیکن انسان پر شیطان حاوی ہوتے ہوئے کون سا وقت لگتا ہے۔ میں جلدی سے وہاں سے آنے لگی۔ میرے قدم اپنی جگہ جم گئے جب سامنے دروازے سے وہی سر ہاشم، جن کو ابھی میں نے آفس میں چھوڑ کر آئی تھی، چلتے ہوئے آ رہے تھے۔ میری تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ سر پاس سے گزرے تو میں حیرت سے ان کو دیکھنے لگی۔ وہ بھی کافی حیران تھے اور مجھے کہنے لگے، آپ یہاں اس وقت تک کیا کر رہی ہیں؟ آپ گھر کیوں نہیں گئیں؟ آپ اتنی دیر تک مت رکا کریں تنہا۔ خوف سے میری زبان سل گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں جلدی سے بغیر جواب دیے وہاں سے بھاگ گئی۔ راستے میں تیز تیز چلتے ہوئے میرا سانس پھول چکا تھا۔ مجھے اسکول جانے سے اب خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ گھر پہنچی تو اماں مجھے ایسے دیکھ کر ایک دم پریشان ہو گئی۔ میں جلدی سے کچن میں گئی اور پانی کے جگ کو منہ لگا کر سارا پانی پی گئی۔ اماں تو میری حرکتیں دیکھ دیکھ کر پریشان ہو رہی تھی۔ اماں کچن میں آئیں تو مجھے ایک دم ٹوک گئیں اور کہنے لگیں، یہ کیا حرکت ہے؟ کیسے پانی پی رہی ہو؟ اور اتنی پیاس کیسے لگ سکتی ہے تمہیں کہ تم پورا کا پورا جگ ہی پی جاؤ؟ میں نے غور کیا تو میں بھی ایک دم چونک گئی اور حیرت سے آنکھیں پھاڑے اماں کو دیکھنے لگی۔ اماں اس سے پہلے پھر سے کوئی سوال کرتی میں جلدی سے کمرے میں بھاگ گئی اور جلدی سے کمرے کا دروازہ بند کر کے بیٹھ گئی۔ ابا اب بھی ویسے ہی تھے، ہر وقت تنگ کرتے رہتے تھے۔ اب بھی 2 دن سے وہ گھر پر نہیں تھے۔ تبھی میں بھی سکون سے آنکھیں موندے سب کچھ نظر انداز کرتی۔ کچھ دیر کے لیے لیٹ گئی۔ ابھی مجھے سوئے کچھ دیر ہوئی تھی کہ میں ایک دم چیخ مار کر اٹھ گئی تھی۔ اتنا ڈراؤنا خواب بہت عجیب تھا۔ خواب میں نے دیکھا کہ مدد کے لیے بھاگتی لڑکی جنات کی حویلی میں آ کر بے ہوش ہو گئی۔ خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر وہاں کا جن زاد مالک بولا، ماشاء اللہ۔ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ میں ہی تھی۔ میرا پورا وجود زلزلوں کی زد میں تھا۔ وہ جن زادہ بے حد خوبصورت تھا مگر جن تھا۔ ابھی میں خواب کے اثر سے باہر نہیں نکلی تھی کہ اچانک سے باہر بہت رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ پہلے 1، پھر 2 اور پھر کئی عورتوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں جلدی سے بوکھلاہٹ کے مارے اٹھتی باہر بھاگی تو میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا جب میں نے سامنے چارپائی پر ابا کا وجود مردہ حالت میں دیکھا۔ میں اپنی جگہ ساکت ہو گئی تھی۔ میرے پاس نہ جانے کون کون آتا گیا اور مجھے گلے سے لگا کر چلا جاتا۔ میں خاموشی سے اماں کے پاس جا کر بیٹھ گئی لیکن نظریں ابھی بھی ابا کی طرف تھیں۔ میں نے ایک دم کہنا شروع کر دیا کہ مار دیا، انہوں نے میرے ابا کو بھی مار دیا، وہ سب کو مار دیں گے، وہ مجھے بھی پاگل کر دیں گے، میں بھی مر جاؤں گی۔ میری باتیں سن کر اماں نے ایک دم مجھے جھنجھوڑ دیا کہ میں یہ کیا بولے جا رہی ہوں، مگر میں اپنے حواس میں ہوتی تو کچھ سوچتی۔ میرا دماغ جسے باندھ دیا گیا تھا۔ میں روتے ہوئے اماں کی طرف دیکھنے لگی۔ اماں نے مجھے کمرے میں واپس بھیجنا چاہا مگر میں نے اندر جانے سے انکار کر دیا۔ ابا کا جنازہ اٹھا تو گھر میں ایک بار کوہرام مچ گیا تھا۔ ہر طرف چیخو پکار، رونے کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ ابا کی موت کے ہفتے بعد سے میں نے اسکول جانا شروع کر دیا تھا۔ میں نے جیسے ہی اسکول میں قدم رکھا تو ایک ہوا کا جھونکا میرے چہرے پر آ کر پڑا۔ اسکول بالکل خالی تھا، ہر طرف ریت کا بھونڈر تھا۔ یہ سب نظارہ میری جان لینے کے لیے کافی تھا۔ میں تو ڈر کے مارے پیچھے کو بھاگنا چاہتی تھی مگر میں پیچھے کی طرف بھاگتے ہوئے ایک دم منہ کے بل گر گئی، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری اور بازوؤں کے بل رینگنے لگی۔ میں اسکول کے واچ مین کو آوازیں دے رہی تھی مگر جیسے گلے میں آواز دب کر رہ گئی تھی۔ میں چیختی رہی لیکن کسی نے میری آواز نہیں سنی۔ ایک دم مجھے کسی نے پیچھے کی جانب اپنی طرف کھینچ لیا۔ میں پورے گراؤنڈ میں گھسیٹتی ہوئی
पीछे स्कूल की बनी लैब में ले जाई गई। लैब में जाते ही एकदम सब कुछ जैसे थम सा गया था। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, मेरे बाल उड़े हुए थे। मैं तो बस फटी आंखों से इधर उधर देख रही थी। एकदम हर चीज़ बिल्कुल थम सी गई थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह से उठी और जल्दी से बाहर की तरफ भागी। मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा जब मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, मगर वो ऐसे जमा हुआ था जैसे कभी खुला ही ना हो। मैं रोती हुई दरवाजे को बजाने लगी और ऊंची ऊंची आवाज़ें देने लगी कि दरवाज़ा खोल दो, दरवाज़ा खोलो। मगर बाहर कोई होता तो दरवाज़ा खोलता। अभी मैं मज़ीद कुछ कहती, मुझे दरवाजे के शीशे में से किसी का अक्स अपने पीछे खड़ा नजर आया। इतना चीखने के बाद मैं बहुत ज़्यादा हाँफने लगी थी। मेरा वजूद बार बार झटके खा रहा था। मैंने डरते डरते जैसे ही पीछे की तरफ मुड़ कर देखा तो मेरे हलक से एक चीख बरामद हुई, क्योंकि मेरे पीछे ही सर हाशिम खड़े थे। मैं ज़ोर ज़ोर से चीखें मारने लगी और दरवाजे को और ज़ोर ज़ोर से बजाने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मेरी हालत ख़राब होती जा रही थी। अब तो रो रो कर भी हलक सूख चुका था। मज़ीद रोने की भी हिम्मत बाकी नहीं थी। मैं लैब के हर दरवाजे पर जाकर दरवाज़ा बजाने लगी, मगर मेरी फरियाद किसी ने नहीं सुनी। अब तो मैं भाग भाग कर भी थक चुकी थी। सर हाशिम के कह कहे एकदम रोने में बदल गए और वो कहने लगे, ऐसे ही मैंने भी हर दरवाज़ा खटखटाया था, लेकिन कोई मेरी मदद को नहीं आया था। मैं सर की बातें तो सुन रही थी, मगर मेरा दिल किया जल्दी से कोई दरवाज़ा खुले और मैं बाहर भाग जाऊं। मैं हाँफती हुई दरवाजे के साथ चिपकी खड़ी थी, मगर किसी ने मेरे लिए दरवाज़ा नहीं खोला। सर हाशिम मुसलसल बोल रहे थे, मगर मेरा ध्यान अभी भी दरवाज़ों की तरफ था कि एकदम उनकी धाड़ ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे। वो एकदम मेरी तरफ बढ़े तो मैं चीखती हुई एक दरवाजे की तरफ भागी, जो कि एकदम खुल गया और मैं चीखें मारती हुई पूरे स्कूल में भागने लगी। एकदम अचानक से किसी ने मेरे चेहरे पर पानी फेंक दिया। मैं उस इंसान का चेहरा नहीं देख पाई थी। एकदम चौंक कर सामने देखने लगी। मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई जब मेरी पूरी क्लास मेरी तरफ हैरत और खौफ से देख रही थी। मैं आंखें फाड़े इधर उधर देखने लगी। नज़र सामने गई तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब सामने ही मेरे स्कूल की प्रिंसिपल मुझे घूरती हुई खड़ी थी। एकदम सब बच्चों को सिट डाउन कहती क्लास से जाते हुए मुझे कहा कि जल्द से जल्द मेरे ऑफिस में आए। ये सब मेरे साथ क्या हो रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं आंसू साफ करती, अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए, एक नज़र क्लास की तरफ देखते हुए क्लास से बाहर निकल गई थी। मैं सीधा मैम के ऑफिस में गई तो वो काफ़ी बरहम होने लगी। उन्होंने मुझे साफ गोई से कह दिया कि अगर ये सब ही करना है तो कल से मुझे स्कूल आने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे उनके स्कूल पर बुरा असर पड़ेगा। मैं हैरत से अपनी मैम की तरफ देखने लगी जब मैम ने बोला कि अगर आपको कोई दिमागी बीमारी है तो इसका इलाज करवाएं, वरना इस स्कूल में आपके लिए कोई जगह नहीं है। मैंने अपने आंसू साफ किए और मैम से माजरत करते हुए 1 हफ्ते की छुट्टी मांगी, जो मैम ने आराम से दे दी। मैं क्लास में गई तो सब बच्चे मुझसे खौफजदा होने लगे। मैं खामोशी से अपनी चीज़ें उठाकर क्लास से बाहर आ गई। मैं ग्राउंड में एक बेंच पर बैठी हुई थी कि एकदम मेरे साथ सर हाशिम आकर बैठ गए। मैंने रोते हुए जैसे ही अपने साथ बैठे शख्स को देखा तो एकदम चीख मारकर अपनी जगह से उठ गई, जैसे मुझे किसी ने करंट लगाया हो। मेरे मुंह पर हाथ था और मैं फटी आंखों से सर हाशिम को देख रही थी। मैं जल्दी से वहां से भागने वाले अंदाज में चल रही थी और बार बार पीछे मुड़ मुड़ कर देख रही थी। मेरा तो जैसे आज दिन ही बुरा था। मैंने आगे ध्यान न दिया और सीधा वाइस प्रिंसिपल के अंदर जा लगी। इस तसादुम के लिए कोई भी तैयार नहीं था। तभी दोनों अपना वजन बरकरार न रख सकें और दोनों गिर गए। मैं अपनी इस हरकत पर काफ़ी शर्मिंदा थी। जल्दी से उठते हुए वाइस प्रिंसिपल को भी उठाया। हमारे इर्द गिर्द सब बच्चे इकट्ठे होने लगे थे। कुछ बच्चे हम पर हंस रहे थे और कुछ मुझे खौफ से देख रहे थे, जिसका मतलब था मेरी हालत का जिक्र पूरे स्कूल तक पहुंच चुका है। मैंने सबको इग्नोर किया और वाइस प्रिंसिपल को उठाकर बिठाने लगी। मैंने उनसे माजरत की और रोते हुए वहां से जाने लगी जब वाइस प्रिंसिपल ने मुझे आवाज़ दी और मुझे अपने पास बैठने को कहा। मैं शर्मिंदा होती उनके पास बैठ गई। हैरत तो तब हुई जब उन्होंने कहा कि परेशान हो, सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें जो कुछ भी नज़र आता है वो सच है।
یہ اسکول بہت پرانے قبرستان پر بنایا گیا ہے اور اب وہی روحیں تمہیں تنگ کر رہی ہیں۔ لیکن میں بہت پریشان ہوئی۔ مجھے اس کی بات کی سمجھ نہیں آئی کہ آخر میں ہی کیوں وہ چیزیں مجھے تنگ کر رہی ہیں۔ میں نے وائس پرنسپل سے اس بات کا ذکر کیا تو وہ مسکرا دیں اور کہنے لگیں، کبھی خود کو شیشے میں دیکھا ہے؟ تم کسی حور سے کم نہیں ہو، اور ایسی چیزیں تو خوبصورتی پر مرتی ہیں، اور تمہارے بال بہت خوبصورت ہیں، سب سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ میں دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میری وائس پرنسپل نے مجھے حوصلہ دیا اور بولی کہ پریشان مت ہو۔ میری وائس پرنسپل نے مجھ سے پوچھا، آخر وہ چیز تمہیں کہتی کیا ہے؟ میں نے صاف گوئی سے سب کچھ انہیں بتا دیا کہ وہ مجھے ڈراتی ہیں، کبھی عجیب و غریب شکلیں بنا کر تو کبھی ہوا کے جھونکے سے۔ لیکن آخر میں جو ہوا اس میں سر ہاشم کا نام لیے بغیر میں نے سب کچھ بتایا کہ جیسے وہ مجھ سے مدد طلب کر رہی تھی۔ میری وائس پرنسپل خاموشی سے گہری سوچ میں چلی گئیں اور بولیں، فلاں جگہ پر ایک مزار ہے، وہاں پر ایک بزرگ رہتے ہیں جو ان چیزوں کو اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں، تم اگر کہو گی تو میں تمہارے ساتھ چلوں گی۔ میں حیرت سے وائس پرنسپل کو دیکھنے لگی۔ کیا یہ واقعی ممکن ہے؟ مجھے تو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ بہت جلد میری جان ان سب چیزوں سے چھوٹ جائے گی، ورنہ میری نوکری خطرے میں تھی ہی، اس کے ساتھ ساتھ میری جان بھی خطرے میں آ گئی تھی۔ میں نے جھٹ سے وائس پرنسپل کو حامی بھر لی اور بولی کہ جب آپ چاہیں گی میں آپ کے ساتھ چلوں گی۔ میری وائس پرنسپل نے مجھے کہا کہ اسکول بند ہوتے ہی ہم لوگ اس مزار پر چلیں گے۔ میں نے جلدی سے ایک بچے کو اپنے گھر بھیجا اور اماں سے کہہ دیا کہ آج میں اسکول سے گھر تھوڑا لیٹ آؤں گی، اور شاید یہاں ہی میں غلطی کر بیٹھی تھی۔ میں اپنی وائس پرنسپل کے ساتھ اسکول بند ہوتے ہی مزار کی طرف چل پڑی۔ میری وائس پرنسپل آگے آگے چل رہی تھی اور میں ان کے پیچھے پیچھے جا رہی تھی۔ مزار میں پہنچتے ہی ایک عجیب سے دل میں بے چینی ہونے لگی تھی۔ ہر طرف صرف خوشبو ہی خوشبو پھیل گئی تھی۔ میں بہت گھبرا گئی اور جلدی جلدی وائس پرنسپل کے ساتھ چلنے لگی۔ ہوا اس قدر تیز تھی کہ مجھ سے اپنے کپڑے سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ میری وائس پرنسپل مجھے جھٹ سے ایک حجرے میں لے کر گئیں جہاں ایک بابا بیٹھا ہوا تھا، اس کے پاس دھواں ہی دھواں تھا۔ میں نے گھبرا کر میم کی طرف دیکھا تو وہ عجیب طریقے سے ہنسنے لگی۔ ابھی میں میم کی طرف دیکھ ہی رہی تھی جب بابا جی کی بات پر میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ انہوں نے ایک چھڑی میری طرف گھمائی اور بولے کہ تو ہی ہے جو ان بیچاروں کی مدد کر سکتی ہے، تو ڈر مت، وہ تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، بس وہ جیسا کہتے جائیں تو ان کی مدد کرتی جا۔ میں نے گھبرا کر میم کی طرف دیکھا تو انہوں نے مجھے خاموش رہنے کا کہا۔ بابا جی نے مجھے ایک تعویذ دیا اور بولے اس کو گلے میں پہن لے، اور جب تجھے ایسی چیزیں نظر آئیں تو جھٹ سے اس تعویذ کو مٹھی میں پکڑ کر اونچے اونچے کلمہ پڑھنے لگنا۔ میں نے خاموشی سے بابا جی سے تعویذ پکڑا اور پرنسپل کے ساتھ ساتھ حجرے سے باہر آ گئی۔ میں ابھی بھی یہ بات سمجھنے سے قاصر تھی کہ آخر یہ سب میری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، مگر اصل میں کسی کو بھی نظر نہیں آتا، سب مجھے پاگل سمجھتے ہیں۔ میں گھر واپس آئی تو آتے ہی تعویذ کو ایک الماری میں رکھ دیا۔ میرا دل مانا ہی نہیں اس کو پہننے کو۔ اگلے روز میں نے اسکول سے چھٹی لی تھی، اسی لیے گھر پر آرام کرنے لگی۔ سارا دن بہت سکون سے گزرا۔ اماں کے ساتھ خوش باش لذیذ پکوان بنا کر کھایا، ان کے ساتھ ڈھیر ساری باتیں کی۔ اماں نے مجھ سے پوچھا کہ تم اسکول کیوں نہیں جا رہی، تو میں نے اماں کو یہ کہہ کر ٹال دیا کہ میں کچھ دن آپ کے ساتھ بتانا چاہتی ہوں۔ اماں تو ان سب میں خوش ہوں گی اور بولی کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گی۔ ماں کا سہارا پا کر میں بھی پرسکون ہو گئی تھی۔ اب تو جیسے ہر پریشانی ٹل گئی تھی۔ ایک ہفتہ اماں کے ساتھ گزارنے کے بعد میں دوبارہ اسکول گئی۔ ہر طرف سکون ہی سکون تھا، مجھے کوئی بھی چیز نظر نہیں آئی۔ میں نے سارا دن بہت اچھے طریقے سے گزارا تھا، کسی چیز کا خیال میرے ذہن میں نہیں آیا تھا، لیکن ایک چیز جس نے مجھے بہت دکھ دیا وہ میری کلاس کے بچے مجھ سے ڈر ڈر کے بیٹھے تھے، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ اب کچھ بھی ہو جائے میں خود پر کنٹرول رکھوں گی، میں ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گی جس سے میرے بچے مجھ سے ہی خوفزدہ ہو جائیں۔ دن گزر گئے، ہر طرف سکون ہی سکون تھا۔ میں بھی اب بے فکر ہو گئی تھی، سب کچھ اپنی جگہ واپس آ گیا تھا، لیکن شاید یہ طوفان کے آنے سے پہلے کی خاموشی تھی۔ بچوں کے امتحانات شروع ہو چکے تھے۔ تمام ٹیچرز بچوں کے پیپرز چیک کر کے پھر گھر جایا کرتے تھے۔ ایک روز میں سب ٹیچرز کے ساتھ بیٹھی پیپر چیک کر رہی تھی کہ مجھے ایک ٹیچر نے اوپر
اپنی کلاس سے کچھ پیپر لانے کو بولا۔ پہلے تو مجھے کچھ خوف محسوس ہوا، لیکن میں خود پر قابو پاتے ہوئے چھت پر گئی اور وہاں سے ٹیچر کے پیپر ڈھونڈنے لگی۔ ابھی میں کلاس میں جگہ جگہ سے پیپر ڈھونڈ ہی رہی تھی کہ ایک قدم پیچھے سے دروازہ بند ہو گیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی میں نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا تو وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ میرے چہرے پر ننھی بوندیں پسینے کی نمودار ہونے لگیں۔ بہرحال باہر بہت تیز ہوا چل رہی تھی۔ میں نے کسی بھی چیز کو اپنے ذہن پر حاوی نہیں ہونے دیا اور سر جھٹک کر پھر سے پیپر تلاش کرنے لگی۔ پورے کمرے میں سوائے میری ہیل کی ٹھک ٹھک کے اور کوئی آواز موجود نہیں تھی۔ ایک دم پورے کمرے میں میرے نام کی آواز گونجی تو میں ڈر گئی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو کمرے میں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں جلدی کمرے سے نکلنا چاہتی تھی۔ مجھے ٹیبل کے نیچے کچھ محسوس ہوا تو میں جھک کر ٹیبل کے نیچے پیپر دیکھنے لگی۔ میں بھی پیپر دیکھ رہی تھی کہ میرے سر اٹھاتے ہی میرے سامنے سر ہاشم کھڑے ہوئے تھے۔ میں ایک دم چیخ مارتی ٹیبل سے پیچھے ہو گئی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ ابھی میں کچھ بولتی کہ ایک دم سر ہاشم میرے پاس آئے اور بولے، کیا ہوا؟ ایسے کیوں چیخ رہی ہو؟ کوئی آ گیا تو کیا سوچے گا؟ ان کے اتنے نارمل انداز میں بات کرنے سے مجھے بہت حیرت ہوئی۔ میں نے ان کی طرف حیرت سے دیکھا اور لمبا سانس لے کر ان سے معذرت کی اور بولی کہ میں ڈر گئی تھی، اچانک سے آپ سامنے آ گئے تھے۔ جس پر وہ مسکرانے لگے اور بولے، کوئی بات نہیں، میں تو بس آپ کی مدد کرنے آیا تھا۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ ٹیبل کے نیچے سے پیپرز مل چکے تھے۔ میں نے جلدی سے پیپر اٹھائے اور نیچے چلی گئی۔ اب مجھے لگنے لگا تھا کہ یہ سب میرا وہم ہے، اسی لیے اب میں ہر چیز کو بالکل نارمل طریقے سے دیکھتی تھی۔ ایک بار میری وائس پرنسپل نے بھی مجھ سے پوچھنے کی کوشش کی کہ کیا میں وہ تعویذ پہن کر رکھتی ہوں، جس پر مسکرا کر ہاں میں سر ہلا دیا تھا، لیکن یہ بات حقیقت نہیں تھی۔ میں نے جب سے وہ تعویذ الماری میں رکھا تھا اس کے بعد تو میں اس کو بھول ہی چکی تھی، لیکن وائس پرنسپل سے سچ نہیں بول سکتی تھی۔ چھٹی کا وقت ہوا تو میں اپنے گھر کے لیے روانہ ہو گئی کہ اچانک بہت تیز آندھی چلنے لگی۔ گاؤں میں اکثر ہی موسم ایسا ہوتا تھا۔ یہاں پر سوائے مٹی کے کچھ نہ تھا، جیسے مٹی کا بھونڈر چاروں طرف پھیل گیا ہو۔ میں گھر کی طرف جا رہی تھی کہ ایک دم راستے میں پڑتے ایک درخت کے نیچے مجھے ایک سایہ سا نظر آیا۔ پہلے تو مجھے اپنا وہم لگا، لیکن جب میں تھوڑا آگے گئی تو وہ کوئی وہم نہیں تھا۔ سر ہاشم ہاتھ میں چاقو لیے ایک دم میرے سامنے آئے۔ میں اس قدر گھبرا گئی کہ میں چیخ مارتی ہوئی الٹے پاؤں بھاگنے لگی۔ مجھے تو یہ تک بھول گیا تھا کہ میں کس سمت میں بھاگ رہی ہوں۔ بھاگتے بھاگتے میری چیزیں کس جگہ گر رہی ہیں میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ میرا دوپٹہ نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ میں جلدی سے بھاگتی ہوئی لوگوں کی باتیں بھول گئی تھی کہ آخر اس جگہ سے لوگ اتنا کیوں خوفزدہ ہوتے ہیں، اور لوگوں کی باتیں کیا سچ میں سچ ثابت ہوتی تھیں یا نہیں۔ اچانک میرے سامنے حویلی آئی جس کے بارے میں پورا گاؤں عجیب و غریب باتیں کیا کرتا تھا۔ میں جلدی سے اس حویلی میں گھس گئی اور وہاں جاتے ہی بے ہوش ہو گئی۔ ہوش آیا تو ابھی بھی میں محل نما حویلی کے ہال میں لیٹی ہوئی تھی۔ یہ حویلی کوئی پراسرار حویلی لگ رہی تھی۔ ہر طرف جالے ہی جالے لگے ہوئے تھے، لیکن یہاں کی ہر چیز بہت خوبصورت تھی۔ پرانے طرز سے بنی ہر چیز اپنی مثال آپ بیان کر رہی تھی۔ صوفوں پر سفید رنگ کی بڑی بڑی چادریں لٹک رہی تھیں، کہیں مردہ شیر کے منہ تو کہیں تلوار اور ڈھال لٹک رہی تھی۔ دیکھنے میں ہی پوری حویلی بے حد خوبصورت تھی۔ ایک دم وہاں ایک سایہ سا نظر آیا۔ مجھے لگا کہ سر ہاشم اسی جگہ آ گئے ہیں۔ میں تھر تھر کانپنے لگی اور اپنے اللہ سے مدد مانگنے لگی۔ کچھ دیر کے بعد مجھے احساس ہوا کہ وہاں کوئی نہیں ہے اور یہ میرا وہم تھا۔ اچانک سیڑھیوں سے اترنے کی بھاری بوٹوں کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ میں نے جلدی سے سیڑھیوں کی طرف دیکھا جو حویلی کی ایک طرف بنائی گئی تھیں۔ حویلی کے ایک طرف گول سیڑھیاں تھیں تو دوسری طرف بھی اسی طرح کی گول سیڑھیاں تھیں۔ میری دونوں طرف نظر گئی کیونکہ آواز پوری حویلی میں گونج رہی تھی۔ ایک دم ایک طرف سے بے حد خوبصورت شہزادوں کی آن بان رکھنے والا ایک آدمی نیچے آیا جس نے اپنے پیچھے ایک بہت بڑا پنکھ لگایا ہوا تھا۔ میں اس آدمی کو وہاں دیکھ کر ایک دم گھبرا گئی۔ وہ میرے نزدیک آیا اور بولا، ماشاء اللہ، تم تو بہت خوبصورت ہو۔ لیکن اس وقت مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس لڑکے کو کیا جواب دوں۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، نہ جانے میں کون سے عذاب میں پھنس گئی تھی۔
वो आदमी मेरे पास आया और बोला, क्यों रो रही हो? तुम बेहद खूबसूरत होने के बावजूद रोती हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। एकदम मुझे अम्मा और गांव वालों की बातें याद आईं तो मेरा वजूद थर थर कांपने लगा। एक मुसीबत से जान छुड़वाते हुए दूसरी मुसीबत में फंस चुकी थी। अब तो मैं सर थाम कर रह गई थी। मुझे बहुत लंबे लंबे चक्कर आने लगे थे। इससे पहले कि मैं ज़मीन बोझ होती, किसी ने मुझे थाम कर एक सोफे पर बिठाया। मैं उस आदमी की तरफ देखने लगी। कुछ था, उसकी आंखें बेहद पुरकशिश थीं और उसने थोड़ी देर मेरी आंखों में देखा और फिर न जाने मुझे क्या हुआ। उसके एक बार पूछने पर मैंने उसको सारी बातें बता दी। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरा दिल बहुत हल्का हो गया हो। उसने मेरी बातें बहुत तसल्ली से सुनी। उसी वक्त वहाँ एक मुलाजमा आई और मुझे पानी का गिलास देकर चली गई। मुलाजमा बेहद अजीब व गरीब थी। उसने 2 मिनट में एक भी बार अपनी आंख नहीं झपकी। मैं अभी उसके बारे में यही सोच रही थी कि मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई जब उस जिनज़ादे ने मुझे कहा कि उसके बारे में ज़्यादा मत सोचो। उसने मुझे बताया कि यह कभी भी आंखें नहीं झपकती, इसीलिए उसके बारे में इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो जिनज़ादी कभी भी अपनी आंखें नहीं झपकती। मैंने कांपती आवाज़ से पूछा कि तुम कौन हो और इस हवेली से तुम्हारा क्या ताल्लुक़ है? जिस पर वो बहुत ऊंचा कहकहा लगाकर कहने लगा। उसका कहकहा इतना ऊंचा था कि हवेली के दरो दीवार एक बार हिल कर रह गई। वो जिनज़ादा मुसलसल हंसता जा रहा था और उसकी हंसी में एक अजीब सा जादू था। वो हंसते हुए इस कदर खूबसूरत लग रहा था कि मेरा दिल ही नहीं किया उस पर से नज़रें हटाने को। मैं मुसलसल उसी की तरफ देखे जा रही थी। एकदम खामोश होकर मुझे देखने लगा और बोला, तुम पहली लड़की हो जिसने मुझे इतने सालों बाद भी हंसा दिया। यानी तुम ना सिर्फ इस हवेली की बल्कि हमारी दुनिया की सल्तनत हासिल कर सकती हो। मैं उस जिनज़ादे की बात सुनकर एकदम घबरा गई। मैंने उससे फिर वही सवाल किया कि तुम कौन हो और इस हवेली से तुम्हारा क्या ताल्लुक़ है? जिस पर वो मुस्कुराया और बोला कि इस हवेली से मेरा बहुत गहरा ताल्लुक़ है। मैं बहुत सालों से यहाँ भटक रहा हूँ। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा तो वो एकदम खामोश हो गया और बोला कि तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ गांव वाले मेरे बारे में बहुत अजीब व गरीब बातें करते हैं, लेकिन मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। उसने मुझे कहा कि अगर तुम इस बुरी रूह से बचना चाहती हो तो इस घर से कदम बाहर मत रखना। एक मुलाजमा आई और जिनज़ादे के इशारा करने पर वो मुझे एक कमरे में ले जाने लगी। मैंने जाते हुए कहा कि मैं यहाँ नहीं रह सकती, मेरी अम्मा घर पर अकेली हैं। वो एकदम मेरी तरफ मुड़ा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि उस जिनज़ादे की आंखें लाल अंगारा आग बरसा रही थी। मैं एकदम घबरा गई और 2 कदम पीछे हटी तो वो एकदम नॉर्मल हो गया और बोला कि तुम्हारी अम्मा बिल्कुल महफूज हैं, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी मुलाजमा के बताए गए कमरे में चली जाओ, तुम्हें कोई भी कुछ नहीं कह पाएगा। मैं डरते हुए मुलाजमा के बताए गए कमरे में चली गई। कमरा कम और महल ज़्यादा था, जन्नत का टुकड़ा ही मालूम होता था। मुलाजमा 1 मिनट में कमरे से गई और अगले ही मिनट वापस हाथों में ढेर सारा खाना थामे कमरे में खड़ी थी। मैं उसकी फुर्ती पर हैरान होने लगी तो वो बोली, हो सके तो हमारे मालिक का सहारा बन जाओ, वो बहुत अरसा दराज से भटक रहे हैं। और उसी वक्त तमाम खाना सामने मेज़ पर सजाकर न जाने कहाँ गायब हो गई। मैं गहरी सोच में थी। एकदम पूरी हवेली में जिनज़ादे की आवाज़ गूंजी कि आयशा खाना खा लो। जिनज़ादे की आवाज़ पर एकदम घबरा गई और जल्दी से खाने की मेज़ पर पहुंच गई। वो न जाने कहाँ से मुझे देख रहा था कि एकदम कहकहा लगा कर हंस दिया और कहने लगा, तुम वाकई बहुत खूबसूरत हो। तुम्हारी खूबसूरती ने मुझे मुतासिर किया है। ना सिर्फ तुम्हारी खूबसूरती ने बल्कि तुमने भी। तुम्हारी आदात बहुत खूबसूरत हैं और तुम अपनी खूबसूरती से ज़्यादा अपनी आदात की वजह से प्यारी लगती हो। जिनज़ादे की बात पर मेरे गाल गुलाब हो गए। तारीफ किसे पसंद नहीं होती। मेरा चेहरा झुकाकर मुस्कुराने पर जिनज़ादे ने एक आह भरी और बोला, तो मेरी हैरत की इंतहा न रही जब वो बोला कि इतनी ही खूबसूरत नजर आओ जितना तुम बाद में बर्दाश्त कर सको। अगर मेरा दिल तुम पर आ गया, जो आता हुआ नजर आ रहा है, तो मैं तुम्हें यहाँ ही अपने पास रख लूँगा, दुनिया से छुपाकर, और फिर तुम कभी भी कहीं भी नहीं जा सकोगी। मैं घबराकर जल्दी से खाना खाने लगी। खाना खाकर मैं सामने बिस्तर पर आ गई। इतना नर्म और मुलायम बिस्तर मैंने कभी नहीं देखा था।
इतने दिनों की थकान का असर था या न जाने क्या बात थी कि बिस्तर पर लेटते ही मेरी आंख लग गई। सुबह उठी तो मुझे ऐसे लगा जैसे मैं किसी महल की राजकुमारी हूं। हर तरफ फूल ही फूल थे। खिड़की में से छन से धूप की रोशनी आ रही थी। एक मुलाजमा दरवाज़ा खटखटा कर अंदर आई तो सामने मैं बिस्तर पर थी। मुलाजमा ने बोला कि जिनज़ादा मेरा इंतज़ार कर रहा है, तो मैं जल्दी से मुंह हाथ धोकर बाहर चली गई, जहां जिनज़ादा नाश्ते की मेज़ पर बैठा हुआ था। मैंने जाते ही आदतन सलाम किया, जिस पर उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा और मुस्कुराकर हल्की आवाज़ में मेरे सलाम का जवाब दिया। मैंने शर्मिंदा होते हुए उसे बताया कि मेरी ये आदत मेरी अम्मा ने बनाई है। मैं जिसको जहाँ भी मिलूं सबसे पहले सलाम करती हूँ। जिनज़ादा बोला कि हाँ, तुम्हारी अम्मा बहुत अच्छी आदत की हैं, तुम भी उन्हीं पर गई हो। मैं मुस्कुराने लगी। वो मुझसे और मैं उससे ऐसे बातें कर रहे थे जैसे हम दोनों न जाने कब से एक दूसरे को जानते हों और हम दोनों में गहरी दोस्ती हो। मैं उसको सारी बातें हंस हंस कर बता रही थी। ये कोई जादू ही था जो मैं कमगो, चुप रहने वाली शर्मीली सी कैसे बातें कर रही थी। मुझे बोलते बोलते एहसास हुआ कि मैं एक जिनज़ादे से बात कर रही हूँ, तो मैं एकदम खामोश हो गई। मेरे खामोश होते ही जिनज़ादा भी बिल्कुल सीरियस हो गया और मुझे गौर से देखने लगा। उसने मुझसे संजीदगी से सवाल किया, क्या तुम उस हाशिम से लड़ पाओगी तन्हा? जिस पर मैंने झट से ना में सर हिला दिया। उसने मुझे कहा कि हमें हाशिम को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले स्कूल को ख़त्म करना होगा, क्योंकि जिस जगह स्कूल बनाया गया है वो हाशिम की जगह थी और तुम इंतहाई खूबसूरत हो, इसलिए वो तुम्हारे ज़रिए पूरे स्कूल को तबाह बर्बाद कर देगा। और जैसे ही तुम घर जाओ तो सबसे पहले उस तावीज़ को बाहर निकाल फेंकना। तावीज़ के नाम पर मैं एकदम चौंक गई। मुझे वाइस प्रिंसिपल के साथ लाया गया वो तावीज़ और मज़ार याद आ गया था। मैंने चौंक कर जिनज़ादे की तरफ देखा और पूछा कि इन सब के बारे में तुम कैसे जानते हो? जिनज़ादा मुस्कुराने लगा और बोला कि मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ, तुम फिक्र नहीं करो इस बात की, और जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। लेकिन मैं परेशान होने लगी। मेरी परेशानी की वजह हाशिम था कि मैं कैसे स्कूल को ख़त्म करूं ताकि मेरी जान हाशिम से छूट जाए। मैंने परेशान हालत में जिनज़ादे की तरफ देखा और उससे पूछा कि मेरे लिए यह नामुमकिन बात है, मैं उसको कैसे ख़त्म कर सकती हूँ। जिनज़ादे ने नाश्ते से हाथ साफ किए और सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। मुझे ऐसे लगा जैसे जिनज़ादे ने मेरी बात को नज़रअंदाज कर दिया हो, लेकिन मेरी गलत फहमी भी जल्द ही दूर हो गई जब जिनज़ादे ने मेरी बात का जवाब एक अलग अंदाज से दिया और जिनज़ादा चलता हुआ ऊपर चला गया। उसके बाद मेरे सामने दीवार पर कालक से बड़ा बड़ा लिखा गया था, मैं तुम्हारे साथ हूँ हर पल हर लम्हा। अब तो जैसे मेरी सारी फिक्र ही ख़त्म हो गई थी। अगले रोज़ मैं जिनज़ादे के हमरा स्कूल गई। जिनज़ादा इतना खूबसूरत लग रहा था कि कोई मान ही नहीं सकता था कि वो एक जिनज़ादा है। जिनज़ादा जैसे ही स्कूल में गया तो हर कोई उसी की तरफ बार बार मुड़कर देख रहा था। मुझे इस बात पर इंतहाई गुस्सा आने लगा। मेरा गुस्से से भरा चेहरा देखकर जिनज़ादा हंसने लगा और बोला कि फिक्र नहीं करो, मैं यहाँ किसी की पसंद बनने नहीं आया, बल्कि स्कूल को हमेशा के लिए ख़त्म करने आया हूँ। लेकिन मेरा गुस्सा न जाने क्यों बढ़ता ही जा रहा था। मुझे लड़कियों का जिनज़ादे को बार बार मुड़ कर देखना अच्छा नहीं लग रहा था। अल्लाह अल्लाह करके हम अभी ऑफिस में पहुंचे ही थे कि न जाने वो क्या करने वाला था। एकदम बाहर शोर मच गया और हर तरफ गहमा गहमी का शोर हो गया। मैं उस इफ्तार के लिए तैयार नहीं थी। तभी घबराकर जिनज़ादे की तरफ देखने लगी जो मेरी तरफ ही देख रहा था। उसने आंखों ही आंखों में मुझे खामोश रहने का कहा। मैं अब खामोशी से प्रिंसिपल को देख रही थी जो बौखलाई से इधर उधर देखने लगी। एकदम पुलिस अंदर दाखिल हुई और प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया। मैं अचानक डर कर अपनी जगह खड़ी हो गई और पुलिस अफसर से पूछा कि मैम को क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। मेरे सर पर आसमान टूट कर गिर पड़ा जब पुलिस ने बताया कि मैम स्कूल में बच्चों को ड्रग्स पर लगा रही थी। बड़े तमाम बच्चे उस ड्रग्स के लिए घर से चीज़ें ला ला कर बेच कर उनको पैसे देते हैं, फिर ये मोहतरमा सब बच्चों को ड्रग्स देती हैं। मैं तो मुंह खोले मैम की तरफ देखने लगी जो नज़रें इधर उधर घुमा रही थी, जिसका मतलब ये था कि पुलिस जो कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है। मुझे अपनी मैम पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैम को पुलिस स्टेशन ले जाया गया और स्कूल को सील कर दिया गया। मैं तो हैरान थी कि ये मेरे देखते ही देखते कैसे हो गया। अब वहाँ से बस स्कूल को हटाना था जो कोई इतना मुश्किल काम नहीं था।
میں نے جنزادے سے مل کر گاؤں کی پنچایت بٹھائی۔ سب سے پہلے انہوں نے مجھ سے گواہی لی اور میم کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ وہاں کے سردار نے بولا کہ یہ جگہ ختم کر دی جائے ہمیشہ کے لیے، اور تو اور اس حویلی کو بھی وہاں سے ختم کر دیا جائے۔ میں نے چونک کر جنزادے کی طرف دیکھا تو وہ غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا۔ یہ گاؤں کا اصول تھا کہ جو بات پنچایت میں بیٹھ کر کہہ دی جاتی تھی وہ پتھر پر لکیر کی طرح ہوتی تھی۔ میں اور جنزادہ چلتے ہوئے اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں ایک فقیر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم پاس سے گزرنے لگے تو بولا، اللہ جوڑی سلامت رکھے۔ میں نے چونک کر فقیر کی طرف دیکھا۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے ڈر کر گھبراتی، میں ایک دم پیچھے ہٹی، لیکن جنزادے کی حرکت نے میرے طوطے اڑا دیے۔ جب اس نے فقیر کی اس بات پر کئی ہزار کے نوٹ اپنی جیب سے نکالے اور مجھ پر سے وار کر فقیر کو دے دیے، میں تو حیرت سے آنکھیں پھاڑے بس جنزادے کو دیکھنے لگی تھی۔ ہم گھر پہنچے تو وہ بالکل خاموش تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیوں خاموش ہو، تو وہ کہنے لگا، بہت چھوٹا سا تھا میں جب اس گھر میں آیا تھا، اماں نے بڑے لاڈ اٹھائے تھے، میں نے اسی گھر میں چلنا بھی ادھر ہی سیکھا۔ بے شک اب میں ایک جنزادہ ہوں، مگر یہ میرے باپ دادا کی حویلی ہے، لیکن کچھ لوگوں نے ہمیں اس حویلی سے دھکے مار کر نکال دیا۔ اس وقت میں بہت چھوٹا تھا، تب بھی مجھے ایک کمرے میں بند کر دیا گیا۔ میں کیسے دن رات بھوکا پیاسا وہاں چلتا رہا، لیکن کسی کو مجھ پر ترس نہیں آیا، اور ایک روز میں وہاں بھوک پیاس سے مر گیا۔ لیکن ظالموں نے مجھے دفنانا بھی ضروری نہیں سمجھا اور میرا جسم وہاں ہی جل جل کر راکھ ہو گیا۔ جنزادے کی کہانی سن کر میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، مگر جنزادے کو اور اس کے گھر والوں کو کوئی کیوں نکالنا چاہتا تھا؟ میں نے آنسو بھری آنکھوں سے جنزادے سے پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ یہ حویلی ابا کی تھی، لیکن میرے چاچو لوگ اس پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ ابا نے ان کو اپنے بھائی کے طور پر حویلی میں رکھ لیا، لیکن ان پر پیسے کا اتنا لالچ تھا کہ انہوں نے اماں ابا کو مار دیا تاکہ ساری دولت کے اکیلے مالک بن جائیں۔ میں ابھی بہت چھوٹا تھا اور مجھے ایک کمرے میں قید کر دیا۔ وہ کمرہ کم اور کباڑ خانہ زیادہ تھا۔ میں وہاں ہی تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اس کے بعد سے اس حویلی میں بس میں ہی رہ رہا ہوں۔ تب سے ہی یہ بھوتیا حویلی کے نام سے مشہور ہے۔ جب میں نے اس سے اس کا نام پوچھا تو اس نے اپنا نام دراب بتایا۔ تبھی وہ کہنے لگا، اب اس حویلی کو بھی گرا دیا جائے گا، اس لیے اب مجھے بھی یہاں سے واپس جانا ہوگا جہاں سے میں آیا تھا۔ یہ کہتے ہی وہ اچانک سے غائب ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی اس حویلی کی حالت ہی بدل گئی۔ تمام سامان اور وہ ملازمہ سمیت سب غائب ہو گئے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔